السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ہمیشہ سے یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور آپ لوگوں سے یہی ایک التجا ہے کہ اس قرآن کو، جو کہ انتہائی آسان چینل پر مشتمل ہے، آپ لوگ ہر دل میں اور ہر ہاتھ میں اور ہر زبان پر اس کو پہنچانے والے بنیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور یہ بہترین موقع ہے، رمضان بھی آگے سے آ رہا ہے، تو اپنے جو بھی لوگ ہیں ان سب تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور انتہائی آسان الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ بہت ہی اور ساتھ ہی اس کے ایک چھوٹا سا سوال بھی رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اس کے فہم کے ساتھ سمجھ سکیں۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ ترجمہ: ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من، جس نے عاہدہ، عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے، لئن، البتہ، اگر، آتانا، وہ دے گا ہم کو، من سے، فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، ٹھیک ہے، یا آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے اس لفظ کو ادا کرنا ہے جس کا روٹ ورڈ ہے صاد دال قاف، لنصدقن، غنہ پراپر آپ لوگوں نے کرنا ہے، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، صاد لام ہا، نیک لوگوں میں سے۔ اس آیت کے اندر یعنی آیت نمبر 75 میں اشارہ ہے خاص شخص ثعلبہ بن خطاب بن انصاری کی طرف، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، اگر اللہ نے مجھے اپنے فضل سے دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صدقہ بھی کروں گا اور نفل بھی ادا کروں گا۔ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو، اس مال کی نسبت جس پر تم شکر نہ ادا کر سکو، لیکن وہ دوبارہ آ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اور دے اور میں کثرت سے اللہ کی راہ میں دوں۔ پھر دعا کرنے پر اس کو بہت سی بکریاں ملیں، اور وہ بکریاں تو اس طریقے سے وہ پہلے یعنی جو نمازیں پڑھتا تھا یا پڑھتا ہے، لیکن بعد میں اس نے کیا کیا، مصروفیت کی وجہ سے وہ 2 پر آ گیا، یعنی 5 نمازوں کے بدلے میں وہ کہاں پہ پہنچ گیا، 2 پر۔ مال کی کثرت کے ساتھ مصروفیت ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مصروفیت اللہ اور بندوں کے درمیان حق پر متاثر ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جمعہ بھی گیا اس کے ہاتھوں سے، اور ایک دن عاملین زکوٰۃ اس کے پاس گئے اور صدقہ یا زکوٰۃ دے، تو اس نے کہا میں کہاں سے نکالوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی کہ اب اس کو ڈر لگنے لگا کہ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی صدقہ قبول نہ کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر کے پاس اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، لیکن ان سب نے قبول نہ کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان کے دور میں وہ جنونی ہو کر مر گیا۔ تو لہٰذا شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ خیر اور نیکی کے کاموں کو بھلوا دے، اور لہٰذا توبہ کی جو سب سے بڑی شرائط میں سے ایک بڑی شرط جو انسیت ہے وہ انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ فلما، پھر جب، آتاہم، اس نے دیا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخیلو، با خالام، وہ بخل کرنے لگے، بھی، ساتھ اس کے، وتولوا، اور وہ منہ موڑ گئے، وہم، اور وہ، معرضون، عین را ضاد، منہ موڑنے والے ہیں۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔
فلما فلما جو پچھلی آیت تھی کہ پھر جب، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے فَأَعْقَبَهُمْ عین قاف با، تو اس نے سزا دی ان کو. عقبہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے لگا دینا. نفاقاً نفاق کی، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، الا طرف یا تک، یومی ایک ایسے دن مراد قیامت، یلقونہ لام قاف یا وہ ملیں گے اس میں، بما بوجہ اس کے جو اخلفو انہوں نے خلاف کیا، اللہ اللہ سے، ما جس کا، وعدوہ انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وبما اور بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے. یہ اس کی وجہ تھی، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کا نفاق جو ہے وہ قیامت تک ان منافقین کے اندر رکھ دیا گیا. چلیے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آیت نمبر ہے 77 تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.